راستے اور وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو صفات ایک کامیاب مومن میں ہونی چاہیے کہ جو نماز خشوع سے پڑھنے والے ہوں، لغویات سے بچنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اپنی آبرو کی حفاظت رکھنے والے ہوں، امانت داری کے ساتھ چلنے والے ہوں، نماز کا اہتمام پورے طور پہ کرنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور حقیقت میں جنت کا وارث بن جانا یہی ہے کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون سورہ آل عمران میں بھی بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں جسے داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد کچھ پیغمبران عالی مقام کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے اقوام کے احوال بیان فرمائے، جس میں سر-دست حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے قوم کا برتاؤ تھا اس کا تذکرہ، پھر کشتی کا تذکرہ، اور اس کشتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے سوار ہونے کا حکم، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بقیہ لوگوں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر خاص طور سے تمام رسولوں کو مخاطب کر کے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ غذا کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی سبق موجود ہے کہ جب تک آدمی پاکیزہ غذا نہیں کھائے گا، اعمال بھی پاکیزہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جیسا ان پٹ ہوتا ہے ایسا ہی آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زبردست قسم کا ارشاد ہے، اور یہ بڑا منطقی قسم کا اصولی ارشاد ہے، لہذا ہم سب کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم پاکیزہ غذا کھائیں، صاف ستھری غذا کھائیں، تو پاکیزہ اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم سورہ نور کی طرف دیکھتے ہیں تو سورہ نور ایک ایسے ہمگیر تربیتی مضامین پر مشتمل صورت ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ قرآن کریم میں گھریلو امور اور معاشرتی تعلیمات پر مشتمل دو صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک سورہ نساء، دوسرا سورہ نور۔ یہ سورہ نور ایسی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ حدود بیان کیے ہیں کہ اگر کسی موقع پر کہیں ایسا گناہ اور جرم مرد اور خاتون کے درمیان ہو جائے جو جنسی جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پاک دامن شخص یا خاتون پر کوئی الزام لگاتا ہے اور ثبوت فراہم نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، یہ اس سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر وہ واقعہ افک اللہ تعالیٰ نے دو رکوع میں بڑے تفصیل سے بیان فرمایا، جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ منافقین نے الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام تھا 100%، لیکن اس جھوٹے الزام کی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا گھرانہ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب حضرات غم اور صدمے کی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ منافقین تو چاہتے ہی ہیں، یہ منافقین کا ٹولہ آج بھی دنیا میں موجود ہے جو آج تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، افسوس ہمارا افسوس نہیں ہے، یہ ان کی قسمت پہ افسوس ہے کہ انہیں اللہ نے عقل دی لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، کہ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاکی اور صفائی اور براءت قرآن بیان کر رہا ہے، آج تک ان کے پیچھے یہ پڑے ہوئے۔ یہ تو اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی مثال، یہ سورج پہ تھوکنے والے لوگ ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں کچھ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جس میں کچھ لوگوں کی براءت اور پاک دامنی اللہ نے بیان کروائی بچوں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا اور پڑھا، اس میں ایک چھوٹا بچہ جو محل کے اندر جھولے میں کھیل رہا تھا، کسی خادمہ وغیرہ کا بچہ تھا،
اس نے یوسف علیہ السلام کی براءت اور پاکیزگی کی گواہی دی. آج تک دنیا مانتی ہے، دنیا مانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، یوسف علیہ السلام سے کوئی جرم نہیں ہوا. اسی طرح حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی خود ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں، جبکہ شیرخوار تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، انہوں نے گواہی دی اور اپنے ماں کی براءت ظاہر کی. پوری دنیا مانتی ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں، بچوں کی، معصوم بچوں کی گواہیاں بلا شبہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نظام کے تحت اور بچوں نے گواہی دی. یہاں تو اللہ خود ڈائریکٹ گواہی دے رہا ہے اما عائشہ. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ یہ فضیلت تو براءت اور طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے اگر موازنہ کیا جائے تو اتنی بڑی فضیلت پاکی اور براءت کی نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوئی، نہ اما مریم کو حاصل ہوئی جو اما عائشہ کو حاصل ہوئی. اس لیے کہ ان کی براءت تو مخلوق پیش کر رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق ہیں اور حضرت یوسف کی براءت ظاہر کرنے والا بچہ بھی مخلوق ہے، اور یہاں میری ماں کی براءت ظاہر کرنے والا خالق. تو خالق کی براءت زیادہ بڑی نہیں. تو یہ کتنے منحوس ہیں اور کتنے بدقسمت ہیں یہ کالے منافق جو آج تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں. ان سے محروم دنیا کے اندر کوئی نہیں. یہ قرآن ہے، یہ سورہ نور کا خاص مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے الزامات لگائے، یہ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہو جن باتوں کو تمہیں علم نہیں، وتحسبونه هينا، ان کو تم معمولی بات سمجھتے ہو، وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے نزدیک بہت بھیانک بات ہے، اس کا بھیانک انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ وہی منافق ہیں جن کے لیے اللہ نے بھیانک انجام کی بات فرمائی. اس بھیانک انجام کی تفصیل آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ وہی منافق ہیں جو جہنم کے سب سے بھیانک ترین اور گہرے ترین طبقے کے اندر ڈالے جائیں گے اور وہاں ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس میں اور بھی بہت سے مضامین بیان فرمائے. اس طریقے سے ایک مضمون یہ آیا کہ نہیں کسی پرائے گھر میں آپ کو جانا ہو تو جب تک اس گھر پہ آپ دستک دے کر اجازت نہ لے لو تو اندر داخل نہ ہوا کرو. اور اگر گھر میں سے آواز آئے کہ بھئی چلے جاؤ واپس، تو آپ کو واپس ہو جانا چاہیے. ہاں کوئی ایسے گھر ہوں جس میں آبادی نہیں ہے، تمہارا ساز و سامان رکھا، جیسے ویئر ہاؤس، جیسے گودام. اب گودام ہے، گودام میں تمہارا سامان ہے، رہائش تو کسی کی نہیں ہے، اس گھر میں داخل ہو سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ساتھ ساتھ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں سے کہہ دو کہ نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی آبرو کی بھی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. پھر ایمان والے خواتین کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تفصیل بتائی کہ خواتین کن کن مردوں کے سامنے اپنا چہرہ یا زینت کی چیزیں کھول سکتی ہیں. زینت کی چیزیں سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے چہرہ ہے، یا چوڑیاں پہنی جاتی ہیں یا پازیب پہنے جاتے ہیں. زینت کی جگہ بھی گلے میں ہار پہنا جاتا ہے، یہ زینت کی جگہ. یہ چیزیں کن لوگوں کے سامنے خاتون کھول سکتی ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا یہاں پر. شوہر کے سامنے، شوہر کے والدین کے سامنے، یا اپنے بچوں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے بچوں کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھائیوں کی اولاد کے سامنے، بہنوں کے سامنے، یا اسی طرح اپنی خواتین یا اپنے غلاموں کے سامنے، یا اپنے ماتحت جو خادم ہیں، یا وہ چھوٹے بچے جو ابھی تک عورتوں کے امور سے واقف اور آگاہ نہیں ہیں، ان کے سامنے. تو یہ چیزیں اللہ نے بیان فرما دی کہ گھریلو ماحول میں عورت اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلیاں، اپنے قدم کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اور نہیں کھولنا چاہیے. تو لیکن یہی چیزیں غیر مرد کے سامنے کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے سامنے جس کی قرآن نے تفصیل بیان فرما دی. کبھی جیسے خاتون
आटा गोद रही है तो थोड़ा सा आस्तीन चढ़ा दें तो कोई बात नहीं, घर के मर्दों के सामने जो भाई हैं या जिस तरीके से वालिद हैं या शौहर हैं जिनके नाम अल्लाह ने लिए, इनके सामने हाथ वगैरह खोल सकती है खातून, लेकिन गैर महरम के सामने नहीं। तो कुरान करीम ने एक और बड़ा मजमून यहाँ इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जो बेनिकाही खवातीन हैं या नेक सालेह तुम्हारे लड़के हैं जो बेनिकाहे हैं, अगर इनका निकाह कर दिया करो, इनके निकाह का इंतजाम करो। अगर ये फकीर होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से इनको गनी कर देगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये इस बात की तरफ जोर दिया है कि जब जोड़ वाले रिश्ते मिल जाएं तो फिर माल की तलब ना करो, माल को देख करके निकाह ना करो, बल्कि उनकी सलाह और उनकी दीनदारी देख करके निकाह कर दो। आगे अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग निकाह की सलाहियत नहीं रखते हैं उनके लिए चाहिए कि वो अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें, यानी कि तक़वा इख्तियार करें, जैसे कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े का एहतमाम करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो उससे बहरहाल जो जिनसी ख्वाहिशात का सिलसिला है उसका सद्दबाब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला शान ने भी बहुत अहम हुक्म इरशाद फरमाया, हमें भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि शादी ब्याह के लिए आम तौर पर लोग ये देखते हैं कि जी मालदारी कितनी है और ख़ानदानी हैसियत कितनी है और जी शक्ल सूरत और हुस्न जमाल कैसा है, ये सब चीज़ें देखते हैं। कुरान करीम इसकी नफ़ी करता है। मालदारी की बुनियाद पर शादी ब्याह को अल्लाह ताला नहीं पसंद करते, रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़फर बिज़ाति दीन तरबत यदा, जो दीन हो, दीन की बुनियाद पर शादी करो, इसमें तुम्हारी कामयाबी पोशीदा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने इस सूरह नूर के अंदर एक और तालीम, हमें बहुत ज़बरदस्त तालीम दी है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। हम कुरान करीम की बातें इस वक्त पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। जब तुम घरों में दाखिल हो तो सलाम किया करो, अपने आप को सलाम करो। घर में कोई भी ना हो, खुद आपके हाथ में चाबी है, आपने चाबी से घर खोला है, आप अंदर दाखिल हो रहे हैं, घर में कोई नहीं है, कुरान कहता है फिर भी सलाम करो। ये कुरान की तालीम है और इस तालीम से हम लोग आगाह नहीं हैं। आगाह अगर हैं तो गाफिल हैं, तो हमें अब गफलत नहीं करनी चाहिए। घर में दाखिल होते सलाम करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं इसका फायदा क्या होगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हें अच्छी जिंदगी का जरिया सामान मिलेगा, बाबरकत जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी। ये सब वो फायदे हैं जो हमें दुनिया में अल्लाह अता फरमा रहे, सलाम की बरकत से। तो घर में दाखिल होते हुए हमें क्या करना है, सलाम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह भी, ये अहम चीज़ है। फरमाया अल्लाह ताला अपनी आयात इसलिए खोल खोल के बयान करता है कि तुम बात को समझ लो। इससे पहले रुकू में अल्लाह ताला ने एक और बात अच्छी इरशाद फरमाई, ये भी हमारी मुआशरती तालीम का बड़ा हिस्सा है कि ईमान वालों, जो तुम्हारे मातहत गुलाम वगैरह हैं या तुम्हारे नाबालिग बच्चे हैं, ये तुम्हारे कमरों में अगर आना चाहें तो 3 अवकात ऐसे हैं कि इन 3 अवकात में इजाज़त के बगैर इनको तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए। ये नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चों को भी सिखाना है। जो छोटे बच्चे हैं नाबालिग, इनको भी सिखाना है, अम्मी अब्बू के कमरे में जाना है, नॉक करके इजाज़त लेके जाना है। वो 3 अवकात तो बड़ी अहमियत के साथ। 3 अवकात कौन कौन से, एक फजर से पहले, एक दोपहर के वक्त में जब आदमी कैलूला करता है, और तीसरे इशा के बाद जब आदमी अपने कमरे में चला जाता है। इन अवकात में अपने कमरे में नाबालिग बच्चों को भी नहीं आने देना चाहिए इजाज़त के बगैर। आप सोच सकते हैं इसमें कितना बड़ा राज पोशीदा, बहुत बड़ा राज है। इतना बड़ा राज है कि हम और आप जब हकाइक से आगाह होते हैं तो हमारा दिमाग फटता है, हमने कितनी बड़ी गलती की, कुरान की क्यों नहीं मानी। मेरे दोस्तों याद रखिए, जो खलवत की जगह होती है और खलवत की जो औकात होते हैं, इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक हमारे उलमा ने लिखा है कि आप अपने खुसूसी खलवत के वक्त में घर के अंदर कोई परिंदा भी अगर पाला हुआ है ना, वो भी वहाँ आपके पास नहीं होना चाहिए, उसको हटाओ।
آپ کی خلوت ایسی ہونی چاہیے. معصوم بچوں کو بھی آپ کو ایسی کیفیت میں ذرا سا الگ رکھنا چاہیے، کیونکہ بچے جو چیزیں دیکھ لیتے ہیں وہ زبان سے نہ بولیں لیکن اپنی آنکھوں کے کیمرے سے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتے، اچھا ہو یا برا ہو سین وہ محفوظ کر لیتے. تو اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اور فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں پھر تو ان کو تو لازماً اجازت لے کر کے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں احکام بیان کرتا ہے. اللہ بڑی علم بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام ہیں. تو میرے دوستو بس اسی مختصر گفتگو پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مضامین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہے سورہ نور ایسی صورت جس کی تعلیم گھر میں ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ ہو، اس کی تفسیر ہو اور گھر کے افراد اس کو سنیں اور اس میں جو تعلیمات ہیں اس سے استفادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا